السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سرخ مرغی اور دیگر پالتو جانوروں کی کہانی کے 3 پارٹ پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ الدجاجۃ تزرع، مرغی کھیتی کرتی ہے۔ سمعت الدجاجۃ قول صاحبیها فقعدت تفقد عزیمتها، مرغی نے اپنے دونوں ساتھیوں کا قول سنا، قریب تھا کہ مرغی اپنا ارادہ کھو دے۔ لقد حاول الدیک والبطۃ اقناعها بأن فکرتها خاطئۃ، مرغی اور بطخ نے مرغی کو اس بات پر منانے کی کوشش کی کہ اس کی فکر اور سوچ رونگ اور غلط ہیں، لیکنها لم تستسلم للشعور بالیأس، لیکن مرغی احساس ناامیدی کا شکار نہیں ہوئی، یعنی نا امید نہیں ہوئی۔ وقالت لنفسها اما الدیک الرومی فهو غارق فی زہوه وتعاظمه، اور اپنے آپ سے کہا کہ رومی مرغا تو اپنے غرور و گھمنڈ اور احساس برتری میں ڈوبا ہوا ہے۔ زہا یزہو زہون باب نصر انصرو سے غرور کرنا، برنا، روشن ہونا، نشو نما پانا، اور زہون کا معنی غرور، گمراہی، اطراحت اور خوشنمائی۔ وَأَمَّا الْبَطَّةُ فَهِيَ مُتَقَاصِلَةٌ لَا يَهُمُّهَا إِلَّا اقْتِنَاءُ جِسْمِهَا، رہی بطخ کی بات تو وہ سست ہیں، اس کا مقصد تو صرف اپنے جسم کو موٹا کرنا ہے۔ لا عمل لی فی ان اجد منہما مشارکۃ او مساعدۃ، مجھے ان دونوں سے شرکت یا مدد کی کوئی امید نہیں ہے۔ هل عادل عن تنفیذ فکرتی لأنہما تخلیا عن معونتی، کیا میں اپنی آئیڈیا کو عمل میں لانے سے پھر جاؤں گی، یعنی پیچھے ہٹ جاؤں گی، اس لیے کہ وہ دونوں میری مدد کرنے سے دستبردار ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ سأعمل على انجاز قصدی ولو بذلت الجہد وحدی، ان قریب میں میرے ارادے کو پورا کروں گی اگرچہ مجھ اکیلی کو محنت کرنا پڑے۔ عدل یعدل عدلا وعدولا، ایک طرف کو ہونا، ہٹنا، جھکنا، اور نفذ ینفذ تنفیذا، حکم نافذ کرنا، حکم پر عمل کرانا، اور انجز ینجز انجازا، پورا کرنا، پایۂ تکمیل کو پہنچانا۔ قوت الدجاجۃ من عزمها وأولت علی نفسها، مرغی نے اپنے ارادے کو مضبوط کر دیا اور اپنے آپ پر بھروسہ کیا۔ اشتدت حماستها لتنفیذ بغیتها مہما یکن من صعوبتها، اس کی غیرت و حمیت اپنے مطلوب کو عمل میں لانے کے لیے سخت ہو گئی، چاہے جتنی ہی مصیبت کا سامنا ہو۔
بغیتن اور بغیتن کا معنی خواہش، مقصود، مطلب، اور مہما کا معنی جو بھی، جو کچھ بھی، جب بھی۔ یہ اس میں شرط ہیں، دونوں فعلوں کو جزم دیتا ہے اور اس ما کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو غیر عاقل پر دلالت کرتا ہے، جیسے مہما تفعل افعل، جو کچھ بھی تو کرے گا میں کروں گا۔ مہما یزورنی زید اکرمہ، جب جب بھی زید میری ملاقات کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا۔ کبھی یہ اس میں استفہام بھی ہوتا ہے، جیسے مہما لی، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ تو مہما کا معنی جو بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے اور جتنا بھی ہوتا ہے۔ آئیے میں مہما کی چند مثال آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اچھی طرح اس کا مطلب آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ دیکھیے اس پیج کو، مہما عشت و جمعت من المال ایھا الانسان فانک راحل وما فی یدیک زائل، جتنی بھی تو زندگی گزار لے، جتنا بھی جی لے اور جتنا بھی مال جمع کر لے، اے انسان تو سفر کرنے والا ہے، یعنی یہاں سے جانے والا ہے، اور جو کچھ بھی تیرے قبضے میں ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ القفص مہما کان ذہبیا ومہما کان واسیا فانہ قفص، پنجرہ چاہے کتنا ہی سنہرا ہو اور کتنا ہی چوڑا اور وسیع ہو، بہرحال وہ پنجرہ ہی ہے۔ انا لا اخشی احدا الا اللہ مہما کان قویا، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو۔ لا تحتقر احدا مہما کان فاسقا، کسی بھی آدمی کو حقیر مت سمجھ چاہے وہ کتنا ہی فاسق اور فاجر ہو۔ اطلب العلم ایھا الطلاب مہما قابلتم لہ من المصائب والمشقات، اے طالب علم علم طلب کرو چاہے اس کے لیے کتنی ہی مصیبت و مشقت کا سامنا کرنا پڑے۔ لا تسرقوا اموال غیرکم مہما بلغ بکم الفقر، تم دوسروں کے مالوں کی چوری مت کرو چاہے تم پر کتنا ہی فقر و فاقہ آ جائے۔ اب آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ شرعت تضرب جوانب الارض بالفاس مرتم بعد مرہ، وہ کلہاڑی کے ذریعے زمین کے اطراف کو یکے بعد دیگرے کھودنے لگی۔ لم تترک کتلۃ من طین الارض الا قلبتها وفرقتها، اور زمین کی مٹی کا کوئی ڈھیر اور تودہ نہیں چھوڑا جس کو اس نے پلٹا اور کھرچا نہ ہو۔ قتلتن کا معنی انبار یعنی کسی چیز کا ڈھیر، مٹی کا تودہ یا کسی بھی چیز کا یکجا جمع شدہ حصہ، جمع قتلن۔ فرق یفرق فرقن نثر عنصروں سے، ہاتھ سے ملنا، رگڑنا، کھرچنا۔ قلب یقلب تقلیباً کا معنی اچھی طرح الٹ پلٹ کرنا، بالکل پلٹ دینا۔ نثرت کل حبات السنبلہ فی مواضع من الارض متقاربہ، اس نے خوشے کے سب دانے زمین کے مختلف حصوں میں قریب قریب بکھیر دیے۔ نصر ینصر نصرا و نثارا، ضرب یضرب سے بھی آتا ہے، نصر ینصر سے بھی آتا ہے، بکھیرنا، ادھر ادھر کرنا، پھیلانا۔ جیسے نصر الحبہ، اس نے دانے پھیلا دیے۔ اور اسی کو باب انفعال میں لی جائے، انتصر ینتصر کا معنی بکھرنا، پھیلنا، جھرنا۔ لبست علی مدى الایام تتعہد مزرعۃ القمح بالسقی،
कानत तक़ूमु बिज़ालिका ममलूअतन नफ्स बिलअमल वलिस्तिबशार। कई दिनों वो आबपाशी करके यानी पानी पिलाकर गेहूं के खेत की निगरानी करती रही। उम्मीद व खुशी के जज्बात से लबरेज वो इस काम को अंजाम देती रही। ताहद यताहद का मना देखभाल करना, निगरानी करना। हमद दी को वलबत्ततो फ़काना अला बुअदिम मिन्हा यरकुबानी अमलहा। रहा मुर्गा और बतख तो वो दूर से उसके काम को देखते रहे। काना यरयानिहा वहिय दाइबतुन तुतइबु नफ्सहा व तबज़ुलु जुहदहा। वो दोनों इस मुर्गी को देख रहे थे कि वो काम में बिज़ी और लगी हुई हैं, अपने आप को थका रही हैं और अपने बस की कोशिश कर रही हैं। नफशत दीकुर रूमी रीशहु साखिरम मिन्हा वजअल यक़ूलु लहा अंत तुश्कीन नफ्सक बिहादल अमल अल्लज़ी ला जदवा मिन्हु। रूमी मुर्गे ने उसकी मजाक करते हुए अपने पर झटके और उससे कहने लगा, क्यों तू अपने आप को इस काम के ज़रिए जिसका कोई फ़ायदा नहीं है बदहाल कर रही हैं, यानी अपनी हालत बिगाड़ रही हैं। अश्का युश्की इश्कान का मना होता है तंगी व परेशानी में डालना, नामुराद व बदहाल बनाना, बदबख्त बनाना। ये बाब इफ़ाल से है। अश्का युश्की इश्कान, ये तुश्कीना वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। लक़द खसिरत हब्बात सुम्बुलति लती वज़ातिहा फ़ी बातिनिल अर्द। खोशा के वो दाने जो तूने ज़मीन की तह में रख दिए उसको ज़ाय कर दिया। लव अरतिल आन इस्तिरजाहा लमा वजदती इला ज़ालिका सबीला। अगर तू उसको वापस लौटाना चाहे तो उसका कोई रास्ता नहीं है। मा दफ़अकी इला हाज़ल अमल इल्ला तमाउन ला समरत लहू। तुझे इस काम पर सिवाय हिर्स व लालच के जिसका कोई फ़ायदा नहीं आमादा किया है। अक़बलतिल बत्ततु अला दजाजति तलूमुहा अला मा फ़अलत क़ाइलतन यहज़ुनुनी अन्नके हरमते नफ्सके व अफ़राख़के हब्बाति सुम्बुला। तुझे इस काम पर बतख मुर्गी के इस काम पर मलामत करती हुई उसकी तरफ मुतवज्जह हुई, ये कहते हुए कि तूने अपने आप को और अपने बच्चों को खोशे के दानों से महरूम कर दिया। लई तक इक़्तनात बिमा तयस्सर लक मिन हब्बाति सुम्बुलतिल वाफ़िरा। काश तू खोशे के उन कसीर दानों पर कनाअत करती जो तुझे मिले थे। इस्तमाअति दजाजतु इला कुल्ली मा क़ालहु द्दीकु वल बत्ता। मुर्गी ने वो तमाम बातें सुनी जो मुर्गे और बतख ने कही। लम तुबाले बिसुखरियति द्दीके वलौमिल बत्तती। लेकिन मुर्गे की मजाक और बतख की मलामत की कोई परवाह नहीं की, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बल क़ालत लहुमा इन्न तफ़कीरकुमा क़ासिरुन व हुवा तफ़कीरु कुल्लि ख़ामिलिन कसूल। बल्कि उनको कहा कि बिलाशुबा तुम्हारी सोच नाक़िस है और हर सुस्तो दल की यही सोच होती है। खामिलुन का माना सुस्तो बेहिस, दल या बियाक़ल, और खामिलु ज़िक्र यानी गुमनाम। मन यक़्तसिरु तफ़कीरुहु अला यौमिहिल हाज़िर इन्नमा हुवा गबियुन जहूल। जिसकी सोच सिर्फ उसकी मौजूदा दिन पर ही महदूद होती है वो कुंद ज़हन और जाहिल व नादान है।
لا ہمت لمن لا يمتد عمله الى المستقبل القریب المأمول، وہ شخص باہمت اور حوصلہ مند نہیں ہے جو اپنے کام کو پرامید قریبی مستقبل تک کے لیے انجام نہیں دیتا۔ اخبرانی یا صاحبیہ حتی متی نعیش علی فتات الارض، اے میرے دونوں ساتھیوں تم مجھے بتاؤ کہ کب تک ہم زمین کے چورے یعنی بکھری ہوئی چیزوں پر گزارا کریں گے۔ لماذا لا نقوم بعمل بناء ينظم عيشنا ويرقي حياتنا، کیوں ہم تعمیری کام کو انجام نہ دیں جو ہمارے جینے کو ایڈجسٹ یعنی منظم کرے اور ہماری زندگی کو ترقی دے۔ نحن بهذا العمل البناء نصبح سعادة كراما في أرضنا نوفر لأنفسنا رزقنا بعرقنا، ہم اس تعمیری کام سے ہماری زمین میں سردار اور معزز ہو جائیں گے، ہم ہمارے ہی پسینے کی کمائی اور رزق اپنے آپ کو مہیا کریں گے یعنی دیں گے۔ وَنَأْكُلُ طَعَامَنَا مِنْ كَدِّ أَيْدِينَا، اور ہماری ہاتھوں کی کاوش و کوشش کا کھانا کھائیں گے۔ اذا فعلنا ذلك ضمننا ان تتوافر حیاة طیبۃ لنا، جب ہم یہ کر لیں گے تو ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خوشگوار اور اچھی زندگی ہمیں ملے گی۔ نفش الدیک الرومی ریشہ ومضی فی تکبر واستعلاء، رومی مرغے نے اپنے پر جھٹکے اور تکبر و غرور کرتے ہوئے چلا گیا۔ حدت البتۃ حذوہ وتمایلت فی مشیتها البطیۃ خلفها، بطخ نے بھی اس کی پیروی کی یعنی اس جیسا رویہ اختیار کیا اور اپنی سست رفتار میں دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے ہو گئی۔ کل منہما مضی کأنہ لم یسمع من الدجاجۃ شیئا، دونوں میں سے ہر ایک اس طرح چلا گیا گویا مرغی سے کچھ سنا ہی نہیں۔ حذا یحذو حذوا کا معنی نقش قدم پر چلنا، پیروی کرنا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا اس کہانی کا پارٹ نمبر 4۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر اس کہانی کا پارٹ نمبر 5 پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔